صحیح مسلم میں عقبہ بن عامر سے ایک روایت ہے، اور ایک بات یاد رکھیے، عقبہ بن عامر وہ صحابی ہیں کہ جو مصر میں رہ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے مصر میں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، معرفت علوم الحدیث ایک کتاب کا نام ہے، حافظ نیشا پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ان کے بارے میں لکھتے ہیں، ایک صحابی تھا حضور کا جن کا نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑا ہی رکت انگیز ان کا واقعہ انہوں نے تعریر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ظاہراً اس دنیا سے وصال فرمایا تو حضور کے ظاہری وصال فرمانے کے بعد جو صحابہ کرام تھے وہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے نبی کے دین کو پھیلانے کے لیے، دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے دین کی تبلیغ کے لیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد شخص تھے کہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی اور ذہن میں خیال آیا کہ بھئی یار یہ حدیث جب سن رہے تھے تو اس وقت میرے ساتھ عقبہ بن عامر تھے، اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہتے تھے، عقبہ بن عامر جناب علی مصر میں رہ رہے تھے، دین کی تبلیغ کر رہے تھے اور بڑھاپے کا عالم تھا۔ اب حدیث کی تحقیق دیکھیں، تحقیق حدیث ان کو یاد ہے لیکن صرف اتنا پوچھنا تھا کہ یار دوسرا جو بندہ میرے ساتھ تھا واقعی حدیث اسی طرح یہ ہے، کہیں بیان کرنے میں غلط نہ ہو جائے۔ آج تو جیسی ہے نا بغیر تحقیق کے منبر رسول پر بس بیان کر دینا، کوئی خوف خدا نہیں رہا، پتہ ہے پتہ نہیں یہ حدیث ضعیف ہے، کیا ہے جناب علی موضوعات میں سے ہے، کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، بس سنی ادھر سے سنی یہاں سے بیان کر ڈالی، ادھر سے سنی ادھر بیان کر ڈالی، کوئی تحقیق تک نہیں ہے، کوئی تحقیق تک۔ اگر بیان کیا جائے بتایا جائے مسئلہ دین کا، الٹا گلے میں پڑ جانا۔ کمال کرتے ہیں آپ، ہمیں 50 سال ہو گئے ہیں، 60 سال ہو گیا ہے، 50-60 سال ہو گیا ہے، ہم تو اسی طرح ہی سن رہے ہیں۔ لیکن یہ حضور کا صحابی تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میری بات ذہن میں بٹھانے والی، تقریروں میں بیان کرنے والی ہے، محض اس کو سبق نہ سمجھا کریں، سبق تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن ان میں جو تقریر ہوتی ہے وہ بھی ذہن میں رکھا کریں۔ دروازہ کھٹک رہا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جناب علی ذہن میں خیال آیا اب اس کی تحقیق تو ضروری ہے۔ اب مدینہ سے مصر کی طرف پیدل سفر کم از کم 2 مہینے لگتے تھے، پیدل سفر، اور پھر کنڈا لگایا ہے بار، دوبارہ کنڈا لگایا ہے، لگا کے گیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 2 مہینے کا سفر چل پڑے۔ اب پوچھنا صرف اتنا تھا کہ جناب علی یہ حدیث واقعی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، کیا اس کی تحقیق جو ہے میں بیان کرنے جاؤں، کیا حدیث اسی طرح ہی ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں، اسی طرح ہی جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ صرف اتنا پوچھنے کے لیے آپ نے جناب علی مدینے سے
مصر کا سفر کرنا شروع کر دیا. مدینے سے مصر کا سفر 2 مہینے کا سفر، رات دن کا سفر کرنا شروع کر دیا. جناب علی جب آپ امیر مصر کے پاس پہنچے نا، ملاقات کے بعد امیر مصر نے جناب علی سوال فرمایا کہ ما جاء بکا یا ابا ایوب، کیسے تشریف لانا ہوا آپ کا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یبق احد اسمہ من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیری وغیر عقبۃ بن عامر فبعث من یدلنی علی منزلی. آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ حدیث سننے والے میرے اور حضرت عقبہ بن عامر کے سوا کوئی بھی نہیں تھا. صرف 2 ہی صحابی تھے اس حدیث کو سننے والے، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت عقبہ بن عامر. آپ نے فرمایا کہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہم صرف 2 ہی تھے اور کوئی سننے والا نہیں تھا. تو آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھ ایک آدمی بھیجیں جو مجھے لے جائے عقبہ بن عامر کے گھر تک، تاکہ میں وہاں جاؤں اور اس سے معلوم کروں کہ کیا واقعی حدیث اسی طرح تھی. انہوں نے ایک آدمی ان کے ساتھ بھیجا، امیر مصر نے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حضرت عقبہ بن عامر کے گھر، جہاں وہاں رہائش پذیر تھے مصر میں. ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد انہوں نے پوچھا کہ ما جاء بکا یا ابا ایوب، کیسے تشریف لانا ہوا ابو ایوب؟ تو آپ نے فرمایا کہ سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یبقى احد سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیری وغیرک. آپ نے فرمایا کہ ایک حدیث مبارکہ تھی جو میرے اور آپ کے سوا کوئی بھی سننے والا نہیں تھا. اس حدیث کو صرف میں اور تم 2 ہی راوی تھے اس حدیث کے. وہ حدیث کیا تھی؟ مومن کی پردہ پوشی کے بارے میں ہے. حضرت عقبہ بن عامر نے جواب دیا کہ جی میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل سنا تھا. حضور نے فرمایا جو کسی رسوائی کی بات پر مومن کی پردہ پوشی کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. رسوائی کی بات پر کوئی کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، صدقت، آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے. آپ یہ کہہ کر پیچھے مڑنے لگے. انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھے ہیں، ہم آپ کی سیوا کرتے ہیں. 2 مہینے کا آپ سفر کر کے ہیں، رات دن کا، بڑھاپے کا عالم ہے، پیدل سفر ہے، بیٹھے آپ کی ہم سیوا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا نہ، میں کھانے کے لیے نہیں آیا، میں صرف نبی کا دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں. بس کھانے کے، رات دن کا سفر، مدینے سے مصر کا 2 مہینے کا رات دن سفر کرتے کرتے پوچھنا صرف اتنا تھا یہ حدیث میں نے بیان کرنی ہے، کیا یہ واقعی ٹھیک ہے؟ کہیں مجھے بھول تو نہیں گئی؟ میں غلط تو بیان نہیں کرنے لگا؟ تحقیق صرف اتنی کرنی تھی، صرف اتنی تحقیق کرنی تھی، پوچھنا تھا بس. اور 2 مہینے کا سفر رات دن کا کرتے کرتے گئے. یہ حضور کا صحابی تھا، کوئی ختمی ملا نہیں تھا جو بغیر تحقیق کے جو بک بک آئے وہ کرتے جائیں منبر رسول کے اوپر بیٹھ کر. کم از کم تحقیق جیسے نبی کے صحابہ نے حدیث کی تحقیق کی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری معتبر صحابی تھا،
لیکن صرف بات اتنی تھی کہ صرف میں نے سنی اور حضرت عقبہ بن عامر نے سنی، کوئی اور تیسرے صحابی نے نہیں سنی۔ اب جب بیان کرنی ہے تو اس صحابی سے پوچھ لو واقعی اسی طرح ہی تھی نا، آپ گواہ بن جائیں اس پر، صرف اتنی بات تھی۔ بیان کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، نبی کا فرمان، نبی کے صحابی کا فرمان بھی تو حدیث ہوتی ہے، بیان کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن رہتی دنیا تک انہوں نے سمجھایا ہے کہ جیسے ہم نے نبی کے فرمان کی حفاظت کی ہے نا، تم بھی اسی طرح ہی کرنا، مت اپنی طرف سے من گھڑت کوئی بات کر ڈالنا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟